بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل جو کہ 15ویں سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے شجر ملونہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ شجر ملونہ کیا ہے، کس کو کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، آج اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے، نیز آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں، اور ہم انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے ہیں، پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے۔ اس آیت میں والشجرۃ الملعونہ فی القرآن کے الفاظ آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور اس خواب دیکھنے کے بعد آپ بہت اداس ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اتنے اداس کیوں ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتایا، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو، یعنی جو خواب میں ہم نے دکھایا تھا، وہ نظارہ جو خواب میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر آزمائش لوگوں کے لیے، وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ وہ جو نظارہ ہم نے خواب میں آپ کو دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں، اور اس درخت کو بھی لعنت بنایا ہے، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں۔ والشجرۃ الملعونہ فی القرآن، یہ الفاظ ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء اہل سنت کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم آتے ہیں تفسیر قرطبی کے اوپر۔ تفسیر قرطبی جو کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی ہے اور ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 706 میں لکھتے ہیں کہ تیسری روایت میں آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بنی مروان کو دیکھا کہ وہ آپ کے ممبر پر بندروں کے کودنے کی طرح کود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بنی مروان کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بندروں کے کودنے کی طرح کود رہے ہیں، تو آپ کو یہ بہت برا لگا، تو کہا گیا کہ بلا شبہ یہ دنیا ہے جو انہیں عطا کی گئی ہے، بس آپ سے فکر دور کر دی گئی، اور آپ کا مکہ مکرمہ میں کوئی ممبر نہ تھا، لیکن یہ جائز ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ والے ممبر کا نظارہ دیکھا ہو۔ اور یہ تیسری تعویل حضرت سعد بن سعد نے بھی بیان کی ہے۔ حضرت سعد نے کہا ہے کہ بے شک یہی نظارہ وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو اپنے ممبر پر بندروں کے کودنے کی طرح کودتے دیکھا تھا، تو آپ اس سے غمزدہ ہو گئے اور اس دن سے آپ کھل کر نہیں ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بس یہ آیت اس کی خبر دینے کے لیے نازل ہوئی کہ ان کی بادشاہی اور ان کے غالب آنے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے فتنہ، آزمائش اور امتحان بنا دے گا۔ یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بنو امیہ اور بنی مروان کو دیکھا کہ وہ بندروں کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو گئے کہ یہ بنی امیہ دیکھو، یہ بنی مروان دیکھو، اور میرے ممبر کے اوپر بندروں کی طرح اچھلنا دیکھو۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا ہی ہے جو انہیں دی گئی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی بنی امیہ بنی مروان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ دنیا کا اقتدار ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ بہتر ہوا، لیکن پھر بھی اتنے اداس اور غمزدہ رہے کہ پھر اپنی شہادت تک آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی ہے، اور اس کو یعنی بنو امیہ اور بنی مروان کے ممبر رسول کے اوپر بندروں کی طرح اچھلنے کو لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیا ہے۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے۔ اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1058، پارہ نمبر 20، کتاب التفسیر، کتاب التفسیر، حدیث نمبر 1937۔ اس میں ایک روایت ہے کہ یوسف بن ماہک کہتے ہیں کہ مروان بن حکم معاویہ کی طرف سے حاکم حجاز تھا، وہ خطبے میں یزید بن معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ معاویہ کے بعد اس کی بیعت کی جائے۔ اس وقت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کوئی اعتراض کیا، مروان کہنے لگا کہ اسے گرفتار کر لو۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے گھر میں پناہ لی اور یہ لوگ اسے گرفتار نہ کر سکے۔
آخر مجبور ہو کر مروان باہر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یعنی حضرت عائشہ کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اس کے متعلق، یعنی عبد الرحمن بن ابو بکر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین پر اف کرتا ہے، یعنی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پس پردہ کھڑے ہوئے جواب دیا کہ خداوند عالم نے ہماری برائی میں کوئی آیت نازل نہیں کی، البتہ میری پاکیزگی میں تو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ یہاں پر بخاری نے اس روایت کو منقطع کیا ہے، حالانکہ یہ روایت مکمل تفسیر در منصور میں ہے۔ اسماعیل بخاری نے اس روایت کو مکمل نہیں لکھا ہے۔ مکمل روایت کیا ہے؟ وہ یہ جو تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے لکھی ہے۔ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 503، اس صفحے کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 60 ہے، اس کی تفسیر میں 7 روایات لکھی ہیں انہوں نے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ 7ویں روایت، آخری روایت پڑھ کے سناتا ہوں جو اس حدیث سے مطابقت رکھتی ہے جو صحیح بخاری میں تھی۔ وہ روایت کیا ہے کہ امام ابن مردویہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مروان بن الحکم سے کہا، میں نے رسول اللہ کو تیرے باپ اور دادا کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم قرآن میں شجر ملونہ ہو، تم قرآن میں شجر ملونہ ہو۔ یعنی جس وقت حضرت عائشہ نے مروان کو یہ کہا تھا کہ ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، البتہ تیرے اور تیرے باپ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ تجھے اور تیرے باپ کو قرآن مجید میں شجر ملونہ کہا گیا ہے، شجر ملونہ کہا گیا ہے، کس کو؟ مروان بن الحکم کو، حکم بن العاص کو، اور اس کے بیٹے مروان بن الحکم کو۔ اب یہ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے جو مزید روایات لکھی ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ بھی اسی آیت کی تفسیر میں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن جریر نے حضرت سعد بن سعد سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنی فلاں آپ کے ممبر پر اس طرح کود رہے ہیں جس طرح بندر کودتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بڑا ناگوار گزرا اور پھر وصال تک کبھی کھل کر نہ ہنسے، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب یہاں پر اس روایت میں بنی فلاں لکھا ہوا ہے، یہ فلاں کا لفظ کی جگہ کیا لفظ تھا یہ پتہ نہیں مترجم نے حذف کیا ہے یا مصنف نے حذف کیا ہے، لیکن اگلی روایتیں اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ امام ابن حاتم نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حکم بن العاص کی اولاد کو ممبروں پر بندروں کی طرح کودتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی، الشجرۃ الملونہ سے مراد حکم اور اس کی اولاد تھی۔ یہ عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم نے ایسا فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں جو دیکھا تھا کہ میرے ممبر کے اوپر بندروں کی طرح کود رہے ہیں، وہ شجر ملونہ حکم بن العاص اور اس کی اولاد ہے۔ تیسری روایت ہے کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت یالی بن مروہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بنو امیہ زمین کے ممبروں پر دکھائے گئے، وہ تمہارے مالک ہوں گے اور تم انہیں ارباب سو پاؤ گے، ارباب سو پاؤ گے، یعنی برے صاحب اقتدار پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت رنج ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ لیکن اس میں بنو امیہ کا ذکر ہے۔ اب ویسے مروان بن الحکم جو ہے وہ بنو امیہ کا ہی ایک فرد ہے، خصوصی طور پہ مروان بن الحکم اور اس کے بیٹے اس کے باپ حکم بن العاص کے اوپر تو لعنت ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں باپ بیٹا بنو امیہ کے تھے، یہ حضرت عثمان کا چچا تھا نا، حکم بن العاص جو تھا یہ حضرت عثمان کا چچا تھا، اور مروان جو تھا وہ حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی تھا، اور پھر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی، لہٰذا یہ چچا زاد بھائی کے ساتھ ساتھ داماد بھی بن گیا تھا۔ چوتھی روایت ہے کہ امام ابن مردویہ نے الحسن بن علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ایک دن پریشان تھے، وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنو امیہ میرے اس ممبر پر باری باری آ رہے ہیں۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ دنیا ہے جو انہیں مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چھٹی روایت یہ کہ امام ابن حاتم، ابن مردویہ اور بیہقی نے دلائل میں، اور ابن عساکر نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بنو امیہ کو ممبروں پر دیکھا تو آپ کو اس سے بہت پریشانی ہوئی، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ان کو یہ دنیا عطا کی گئی ہے، بس آپ کی آنکھوں کو سکون مل گیا۔ اور ساتویں روایت وہی ہے جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ امام ابن مردویہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مروان بن الحکم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ اور دادا کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم قرآن میں شجر ملونہ ہو، یعنی حکم بن العاص اور اس کا بیٹا مروان بن الحسن شجر ملونہ ہے قرآن مجید میں۔ اب موجودہ دور کے امیر المنافقین مرزا محمد علی کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد زقوم کا درخت ہے۔ اس احمق سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر اس سے مراد زقوم کا درخت ہے تو کیا زقوم کا درخت رسول اللہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا؟ کیا زقوم کا درخت امت کے لیے آزمائش قرار دیا گیا تھا؟ یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں
کیا وہ زقوم کے درخت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ لفظ شجرہ کیا ہے اس کے بارے میں تفسیر الکوثر سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لکھتے ہیں کہ جی والشجرہ، لفظ والشجرہ جو قرآن مجید میں آیا ہے، والشجرۃ الملعونہ، والشجرہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شجرہ کے معنی درخت کے ہیں جس کی جڑیں اور شاخیں ہوتی ہیں. سلسلہ نسب کو بھی شجرہ کہتے ہیں، سلسلہ نسب کو بھی شجرہ کہتے ہیں جو پشت در پشت باقی رہتا ہے. چنانچہ لسان العرب میں آیا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں کا تعلق ایک مبارک شجرہ یعنی مبارک نسل سے ہے. اب یہاں ہمیں وضاحت ہوتی ہے کہ شجرہ جو ہے وہ صرف درخت کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ شجرہ کا لفظ جو ہے وہ نسب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاندان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں فیملی ٹری کہتے ہیں. فیملی ٹری مطلب میری نظر سے ایک کتاب گزری تھی اور جس کو پاکستان نے پہلا انعام بھی ملا تھا، شجرہ محمد مصطفیٰ، اور اس کے مصنف جو تھے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا تھا. اس کتاب کا نام تھا شجرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے کیا مراد لیں گے ہم شجرہ سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت یا ان کا نسل، ان کی نسل. کوئی شخص سید ہے تو وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنا شجرہ دکھاؤ، تو کیا ہمیں کوئی درخت دکھاتا ہے؟ شجرے سے مراد کیا ہوا؟ وہ نسب نامہ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا. تو شجرے سے مراد صرف درخت نہیں ہوتا ہے، شجرے سے مراد نسب بھی ہوتی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر الکوثر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنو امیہ بندر کی طرح آپ کے ممبر پر اچھل کود کر رہے ہیں، جس کے بعد آپ بہت کم ہنسے ہیں. حضرت سعد بن سعد راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ ان کے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں. آپ کو اس سے دکھ ہوا، جس کے بعد آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. چنانچہ ابن عباس، سعد بن سعد، سعید بن مسیب، یعلی بن مروہ، ابن عمر، ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ شجر ملونہ سے مراد بنو امیہ ہے. اور یہ مستدرک للحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48 پر، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 پر، الخصائص الکبریٰ للنسائی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 پر، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر شوکانی، تفسیر در منصور اور تاریخ طبری وغیرہ میں موجود ہے. حضرت عائشہ نے ایک بار مروان سے فرمایا تھا کہ اے مروان، اللہ نے تیرے باپ پر اس وقت لعنت بھیجی جب تو اس کے صلب میں تھا، لہذا تو بھی اس لعنت میں شامل ہے. تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حکم بن العاص کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے صلب میں جو موجود ہے اس سے میری امت کے لیے تباہی ہے. حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری اہل بیت کو قتل اور جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے خلاف سب سے زیادہ بغض رکھنے والے بنو امیہ، بنو مغیرہ اور بنو مخزوم ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ مبغوض ترین بنو امیہ ہیں. حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہر امت کو ایک آفت سے دوچار ہونا پڑا ہے، اس امت کی آفت بنو امیہ ہے. والشجرۃ الملعونہ قرآن میں جن سلسلوں کو لعنت کا نشانہ بنایا ہے وہ 3 ہیں: اہل کتاب، مشرکین اور منافقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جس ملعون سلسلے کو مسلمانوں کے لیے آزمائش قرار دیا گیا وہ اہل کتاب اور مشرکین ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اسلام کے کھلے دشمن ہیں، اور جن کی دشمنی کھلی ہے وہ آزمائش نہیں ہوتے. آزمائش وہ ہوتے ہیں جو حق کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی منافقین. چنانچہ قرآن نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے، فساد فی الارض اور قطع رحم کرنے والوں پر لعنت کی ہے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے بارے میں فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. فساد اور قطع رحمی کے بارے میں فرمایا، پھر اگر تم نے جہاد سے منہ پھیر لیا تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. چنانچہ یہ مفسدین اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ اسی شجر ملونہ کی ایک کڑی حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ اللہ کا خوف کرو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. بنو امیہ کی سیاہ تاریخ ملت اسلامیہ کے لیے کس قدر سنگین آزمائش ہے، یہ بات تاریخ کا ادنا مطالعہ رکھنے والا بھی پوشیدہ نہیں ہے. چنانچہ علامہ آلوسی نے روح المانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بنو امیہ مراد ہونے کی صورت میں نخفہم کی ضمیر بنو امیہ کی طرف ان کی اولاد اور شجرہ ہونے کے اعتبار سے جاتی ہے. بنو امیہ پر لعنت اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھوں بہت ناحق خون بہہ گئے اور بہت سی عصمتیں لٹ گئیں.
لوگوں کے اموال کو ناحق تارات کیا گیا، بہت سے حقوق کو پامال کیا گیا، احکام میں تبدیلیاں کی گئیں، اور اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ان کے خلاف فیصلے صادر کیے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی سیاکاریاں اور بڑی رسوائیوں کا ارتکاب کیا گیا جو رہتی دنیا تک ناقابل فراموش ہیں۔ بنو امیہ کے یہ مظالم، ان کی سیاکاریاں اور اس غیر قانونی حکومت کی طرف سے ہونے والے قتل و غارت ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم آزمائش تھی کہ راسخ الایمان ان مظالم پر صبر اور ان میں شریک ہونے سے اجتناب کرتے ہیں، جس سے ان کی ایمان کی سچائی ثابت ہوتی ہے، جبکہ ضعیف الایمان والوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف قیام کرنا تو درکنار خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے ایمان کی کمزوری ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی، اور میں نہیں جانتا کہ اس عذاب کی تاخیر میں تمہاری آزمائش ہے اور ایک مدت تک سامان زیست ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 109 ہے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں علماء اہل سنت کی تفاسیر سے پیش کیا، اس سے صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں الشجرۃ الملعونہ سے مراد بنو امیہ اور بنو مروان ہے، اور خصوصاً حکم بن العاص اور اس کا بیٹا مروان بن الحکم ہے، اور عمومی طور پر بنو امیہ کے سارے حکمران اس آیت کی ذیل میں آتے ہیں، اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں، شجر ملونہ کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، جو امت کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اب امت کو چاہیے کہ وہ ان سے دور رہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کاش میری امت بنو امیہ سے دور رہے۔